ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. آیت نمبر 18 سورہ التوبہ. سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے چند گزارشات اس موضوع پر پیش کی تھی کہ اسلامی مملکت اور اسلامی حکمران اقلیتوں کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر ہونا چاہیے. اور اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ مندر بنائیں، گردوارے بنائیں، کلیسا بنائیں. نہ گرانا جائز ہے نہ بنانا جائز ہے. اسلامی مملکت میں کوئی صورت نہیں، کوئی کیفیت نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اسلامی حکومت ہو، اسلامی ملک ہو، اس کے اندر اسلامی مملکت کے لوگ یا مسلمان وہاں پر گردوارہ بنائیں یا مسلمان حکومتوں سے اس کے پیسے سے وہاں پر مندر تعمیر کیا جائے، اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں ہے. اور میں نے اس پر تفصیلاً عرض کیا تھا کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کی گردوارے گرا دیں،
گرانے کا حکم بھی نہیں، جو بنے ہوئے وہ بنے رہے، لیکن اگر گر جاتے ہیں ان کو بنانے کا حکم نہیں، اور نئے سرے سے بنانے کی تو قطعاً اجازت نہیں۔ اور اس پر تمام امت کے علماء کا اتفاق ہے، پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اسلامی مملکت کے اندر غیر مسلموں کی عبادت کے لیے اسلامی مملکت یا مسلمان ان کی عبادت خانے نہیں بنا سکتے۔ اب دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ پھر مسلمان حکومت پر، مسلمان مملکت پر، مسلمان حکمرانوں پر کیا چیز لازم ہے وہ کیا کریں؟ ان پر لازم ہے کہ مسجدیں بنائیں، ان پر لازم ہے کہ مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کی عبادت کاری، مسجدوں کی سہولت، مسجدوں کے تمام معاملات اسلامی مملکت کریں۔ اور اسلام کے اندر مسجد کی جو اہمیت ہے یہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں، جو مسجد کو اہمیت حاصل ہے اسلام کے اندر وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں۔ آپ اگر اسلام سے پہلے دیکھیں تو انبیاء کا ہر نبی کا تعلق مسجد کے ساتھ رہا ہے، ہر نبی کی تعلیم مسجد کے ساتھ منسلک رہی، ہر نبی نے اہمیت مسجد کو دی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کا ذکر کیا، حضرت سلیمان کا ذکر کیا، اور حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا حکم دیا اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق مسجد اقصیٰ تعمیر کی، جو دنیا کی ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ صدیاں بیت گئی ہیں اس مسجد کو، حضرت سلیمان کی تعمیر کردہ مسجد آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ اور اس سے ہٹ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آنے والے ایام یہ حضرت ابراہیم کی سیرت کے حوالے سے، حضرت ابراہیم جیسے عظیم پیغمبر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ میرا گھر تعمیر کریں۔ ایک پیغمبر کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے، وہ پیغمبر جو اللہ کا برگزیدہ ہے، جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم کی وفاداری کائنات میں مسلمان علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم کی اتباع کریں، آپ حضرت ابراہیم کے پیچھے چلیں، ان کے دین کے پیچھے چلیں۔ اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ تم ملت ابراہیمی پر ہو، تمہارا دین دین ابراہیمی ہے، تمہاری ملت ابراہیمی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو وہاں پر چھڑوایا پہلے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہاں جا کر میرا گھر بناؤ۔ تو قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ فرمایا کہ سب سے پہلا اللہ کا گھر جو بنایا گیا روئی زمین پر، اللہ کے نام پر بنایا گیا، اللہ کے لیے بنایا گیا، اللہ کے حکم سے بنایا گیا، وہ مسجد حرام ہے۔ یہ جو اللہ کا گھر ہے اللہ کے حکم سے بنایا گیا۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی تعمیرات کے شاہکار موجود ہیں، لیکن ان شاہکاروں کا حکم اللہ نے نہیں دیا، لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائے۔ کسی نے حرام مصر بنا دیا، کسی نے کیا بنا دیا، کسی نے کیا بنا دیا، کسی نے بلڈنگ تھوڑی سی ٹیڑھی بنا دی اور دنیا والے عجائبات میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن میرے رب نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ آپ نے کیا بنانا ہے؟ آپ نے میرا گھر بنانا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ میرے آقا جب مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تو آپ مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو سب سے پہلے قباء نامی بستی میں آپ نے 3 دن قیام کیا، اور وہاں پر میرے آقا نے کیا چیز تعمیر کی؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہاں پر کوئی اچھی بڑی پارک بنا دی جاتی، کوئی اچھا سا کوئی قلعہ بنا دیا جاتا، کوئی اور یادگار قائم کر دی جاتی کہ دنیا کا امام
دنیا کا آخری امام، آخری کتاب کی حامل ہستی تشریف لائے اپنی پہلی مملکت کے اندر، اسلامی اسٹیٹ کے اندر، تو انہوں نے پہلی کس چیز کی بنا رکھی؟ تو میرے آقا نے سب سے پہلے مسجد قباء کی بنا رکھی۔ قباء کی بستی میں آپ آئے اور قباء مسجد کی بنیاد رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی قرآن پاک کے اندر، ان لوگوں کی تعریف کی قرآن پاک کے اندر کہ جن لوگوں نے مسجد قباء کی تعریف، اور قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں افمن اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، پہلے دن جس کی بنیاد رکھے گی تقوی کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر، اسلام سے محبت کی بنیاد پر، چاہے وہ کچی تھی یا پکی تھی یہ الگ بحث ہے، چاہے وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی یہ بھی الگ بات ہے، چاہے وہ تعمیر کا شاہکار تھا یا بالکل کچی دیواریں تھی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن فرمایا کہ وہ اس زمین میں مسجد نبوی سے پہلے جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر وہ مسجد قباء تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ پھر آپ جب آپ مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، ہر صحابی کا یہ کہنا تھا کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں، میرے گھر میں آئیں، اور ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ کاش کہ آپ میرے گھر میں داخل ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، انہا مامورہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے معمور ہے، یہ جہاں ٹھہرے گی اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا۔ تو اونٹنی دو جگہ پر ٹھہری۔ جب مدینہ طیبہ کے اندر اونٹنی داخل ہوئی تو پہلے جس مقام پر اونٹنی بیٹھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اترے نہیں، میرے آقا اترے نہیں، صحابہ سے فرمایا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ کہا یہ زمین دو یتیم بچوں کی۔ تو فرمایا ان سے بات کی جائے، یہ زمین، یہ والی زمین جہاں پر اونٹنی بیٹھی ہے اس زمین کو خرید لیا جائے۔ اب دنیا حیران تھی کہ یہاں پر کیا تعمیر ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، یہاں پر مکان بنائیں گے آپ، یہاں پر کوٹھی بنے گی آپ، یہاں پر محل تعمیر ہوگا ایک پیغمبر کا؟ تو صحابہ کرام نے کیا کیا کہ اس جگہ کو خرید لیا، اور میرے آقا نے سب سے پہلے جہاں پر اونٹنی بیٹھی تھی اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ یہ پہلی مسجد مدینہ طیبہ میں داخل ہو کر جہاں پر پہلی مرتبہ اونٹنی بیٹھی وہاں پر آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک تسلسل ہے مساجد کا بڑا عجیب و غریب۔ اور پھر اس کے بعد اونٹنی اٹھ کر حضرت مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھے، آپ نے رہائش وہاں اختیار کی، مسجد یہاں بنائی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی۔ چوتھے دن مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو چکی۔ میرے آقا خود اپنے دست مبارک سے اس کے پتھر لاتے تھے، گارا اپنے الصلوۃ والسلام خود بناتے تھے۔ یہ دنیا کی عظیم ترین مسجد تھی کہ جس کو ایک پیغمبر اور نبی آخر الزمان نے اپنے دست مبارک سے تعمیر کیا۔ اس کے بعد کیا تھا کہ نقشہ ہی بدل گیا دنیا کا۔ اب کوئی رسول اللہ کا مہمان آتا تو وہ کہاں ٹھہرتا؟ مسجد نبوی میں ٹھہرتا۔ اب فیصلے ہوتے تو مسجد نبوی میں فیصلے ہوتے، اب اجلاس مشاورت کے لیے ہوتے تو مسجد نبوی میں ہوتے، اب لوگ اپنے دکھ درد اور غم اور پریشانیاں بلانے کے لیے کہاں آتے؟ وہ مسجد کے اندر آتے تھے۔ باہر سے قافلے آتے تو مسجد کے اندر ٹھہرایا جاتا، کوئی قیدی بنا کے لایا جاتا، مسجد کی ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا، کسی کو دین کی دعوت دی جاتی تو مسجد کے اندر بلایا جاتا، مال غنیمت آتا تو مسجد کے سین کے اندر ڈھیر کر دیا جاتا، اسلامی جرنیلوں کو ٹریننگ دی جاتی تو مسجد کے اندر ٹریننگ دی جاتی، حدود کے فیصلے مسجد کے اندر سے ہوا کرتے تھے۔ دنیا کا ہر معاملہ، یہاں تک کہ اگر آندیاں تیز چلتی صحابہ کرام اپنے گھروں کی طرف بھاگنے کے بجائے مسجد کی طرف بھاگتے تھے۔ کوئی خبر محسوس، کوئی خبر آتی، کسی کی فتح کی خبر آتی تو صحابہ کرام مسجد کی طرف بھاگتے، کوئی خوشی کی خبر آتی صحابہ کرام مسجد کی طرف بھاگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسجد کے اندر بیٹھے رہتے اور صحابہ کرام کی باتیں سنتے یا صحابہ کرام کو مسئلے بیان کرتے یا ان کی دینی تربیت کرتے، ان کے تزکیہ نفس کرتے، یا دنیا کے اندر قافلے روانہ کرتے، دعوتی قافلے روانہ کرتے، جہادی قافلے روانہ کرتے، تسلسل کے ساتھ 24 گھنٹے مسجد آباد میں رہتے، 24 گھنٹے مسجد آباد رہتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس کا درس دے دیا مسجد کے حوالے سے
کہ اب صحابہ کرام دنیا میں نکل پڑے. اب جہاں صحابہ جاتے تھے سب سے پہلے چھوٹا سا علاقہ فتح ہوتا, چھوٹی سی بستی فتح ہوتی, وہاں پر سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھ دی جاتی. کوئی اپنا گھر نہیں بناتا تھا, کوئی اپنی رہائش نہیں بناتا تھا. کیوں؟ وہی تسلسل ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ آپ وہاں جائیں گے, آپ نے پہلے کرنا کیا ہے, پہلا کام کیا کرنا ہے مسلمانوں کو. چھوٹی سی بستی جہاں 4 گھر تھے وہاں ایک 5ویں مسجد بنا دی, جہاں 6 گھر تھے وہاں 7ویں مسجد بنا دی. نکلتے نکلتے اس طریقے سے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان گئے انہوں نے مساجد کے انبار لگا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ طور پر ایک وفد مقرر کیا, فرمایا کہ جاؤ جا کر مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے اس کو منزل کہا جاتا ہے. پرانے زمانوں میں یہ منزل ہی ہوا کرتی تھی ٹھہرنے کے لیے. کچھ کلومیٹر کے بعد لوگ ٹھہرتے تھے, سستاتے تھے, آرام کرتے تھے, پھر اگلی منزل کو چلتے تھے. تو فرمایا کہ جہاں جہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہیں ان مقامات کا تعین کیا جائے. جب ان مقامات کا تعین کیا گیا تو یہ تقریباً کوئی 40 سے اوپر یہ مقامات ہے. کہا جی 40 کے قریب یہ مقامات ہیں. کہا ان 40 کے 40 مقامات پر مسجدیں تعمیر کر دی جائیں. یہ سرور کونین کی یادگار قیامت تک قائم رہے. آج بھی اس ہجرت کے راستے پر جس کو شاعر ہجرہ کہا جاتا ہے, شاعر ہجرہ پر آج بھی یہ مسجدیں موجود ہیں. اب تھوڑا سا راستہ انہوں نے بدلا ہے, تھوڑے سے ٹریک چینج ہوئے ہیں, لیکن شاعر ہجرہ پر آج بھی وہ مساجد موجود ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ جہاں پر سرور کونین ٹھہرے وہاں پر مسجد بنا دی جائے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ تاریخ ایک اور منظر پیش کرتی ہے. مدینہ طیبہ کے اندر صحابہ کرام کے گھر تھے. حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا, حضرت عمر کا گھر تھا, حضرت عثمان کا گھر تھا, حضرت علی کا گھر تھا, حضرت بلال کا گھر تھا, حضرت سعد کا گھر تھا. معروف صحابہ کرام کے بڑے بڑے گھر وہاں پر موجود تھے. جب یہ صحابہ دنیا سے جانے لگے تو ان کی نصیحت یہ تھی کہ ہمارے گھروں کو مسجدوں میں بدل دیا جائے. اللہ اکبر. جب یہ دنیا سے گئے تو ان کے گھر مسجدوں میں بدل گئے. آج آپ کو مسجد نبوی کے جو مشرق کی طرف جو گیٹ ہے اس کے سامنے سے آپ باہر نکلیں تو آپ کو نظر آئے گا مسجد ابوبکر, مسجد عمر, مسجد عثمان, مسجد علی, مسجد سعد, مسجد بلال, مسجد جن, مسجد قبلتین, فلاں فلاں فلاں. یہ جو صحابہ کرام کے ناموں پر مسجدیں بنی یہ صحابہ کرام کے گھر تھے جن کو مسجدوں میں بدل دیا گیا. وہ ایک وادی ہے جہاں پر 7 مسجدیں بنی ہوئی. وہ جگہ کتنی یہاں سے لے کر لائی گلی چوک تک نہیں ہوگی. وہ جگہ 7 مسجدیں وہاں پر بنی ہوئی ہیں. سبحان اللہ. وہ 7 مسجدیں ایک جگہ پر 7 مسجدیں, اس کونے پر مسجد ہے, اس کونے پر مسجد ہے, اس کونے پر مسجد ہے. ٹھیک ہے, یہ مسجدیں کی یاد تھی صحابہ کرام کی کہ یہاں پر 7 صحابہ کرام کے گھر تھے. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کے گھروں کو مسجدوں میں بدل دیا گیا. پھر اسی بات کو لے کر مسلمان حکمران آگے نکلے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی کی وسعت کو کہاں سے کہاں لے جایا. اور پھر اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ بنو امیہ جو تھے انہوں نے مساجد کی بڑی خدمت کی. فاطمی خلفاء نے بڑی مساجد کی خدمت کی. دنیا کے اندر آج آپ کو بڑے بڑے جو نشانات نظر آتے ہیں, مسجد دمشق ہے, مسجد قرطبہ ہے, ترکی کے اندر جو مسجد ہے, استنبول کے اندر جو مرکزی مسجد ہے, یا دنیا کے کونے کونے کے اندر بڑی سے بڑی مساجد ہیں. یہ کن کی یادگار ہیں؟ یہ مسلمان خلفاء کی یادگار ہیں. طرز تعمیر بھی انہوں نے اس کا ایسا بنایا کہ دنیا دیکھ کر عقل تنگ رہ جاتی تھی. کیسا طرز تعمیر ہے یہ خلفاء کی طرف سے. یہ جو آپ مسجدوں کی آپ گھیر دیکھتے ہیں نا کہ محراب بنا ہوا ہے, اوپر مینارے بنے ہوئے ہیں, اس کا خاص سٹائل ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. یہ خلفاء کی ایجاد کی بات نہیں کہ انہوں نے خاص ہیئت سے مسجدوں کو بنایا تاکہ دیکھنے والا دور سے لے کر مسجد کو پہچان لے کہ یہ مسجد ہے اور اس کے اندر عبادت کے لیے آ جائے. اور مغل بادشاہوں نے بڑے صغیر کے اندر جو مسجدیں بنائی یہ بھی تو ایک یادگاریں تھیں. یہاں کی بادشاہی مسجد آج بھی موجود ہے لاہور کے اندر. اس وقت بھی دنیا کی دوسری بڑی مسجد میں شامل ہو رہی ہے. مسجد بخاری ہے, امام بخاری جسے کہا جاتا ہے ہندوستان میں, وہ مسجد ایک تاریخی مسجد ہے. مسجد بابری ایک تاریخی مسجد, ان کے پیچھے پوری تاریخ ہے.
تو اللہ کے بندوں مسلمان حکمرانوں نے یا مسلمان حکومتوں نے مساجد بنائی ہیں، مساجد بنانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا ہے، انہوں نے مندر اور گردوارے نہیں بنائے۔ ہمیں بتلایا نہیں گیا کہ ہمارا کام کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنا جس ملک کی ہو، جس مملکت کی ہو، جس کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں کا خون مسلمانوں کا شامل ہو، جب وہ بنتا ہے وہ اس ملک کے کسی بھی معاملے میں مسجدوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ حکومتیں کتنی مسجدیں بناتی ہیں پاکستان میں؟ حکومت پاکستان یہ 60 سال 70 سال میں یا 74 سال میں کتنی مسجدیں بنائیں؟ یہ فیصل مسجد حکومت پاکستان نے نہیں بنائی، یہ تو شاہ فیصل نے بنائی ہے، وہ آج بھی بناتے ہیں، وہ پوری دنیا میں بناتے ہیں۔ انہوں نے مسجدوں کے انبار لگائے ہیں دنیا کے اندر۔ آج ہم جتنا مرضی ہے ان کو برا کہہ لیں، ہم کہنے کو تو بہت آزاد لوگ ہیں، جو مرضی زبان میں آتا ہے کہتے ہیں۔ سعودی حکمرانوں کی 1000 برائیاں صحیح، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شاہ فیصل کے بعد آج تک پوری دنیا کے اوپر جو سعودی حکمرانوں نے پیسہ دے کر، ذاتی پیسہ دے کر جو مسجدیں بنوائی ہیں، ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ، 1 لاکھ سے زیادہ مساجد بنائی۔ یہ جتنی آزاد ریاستیں ہیں، ہر ریاست کے اندر اتنی بڑی بڑی مسجدیں انہوں نے بنائی ہیں کہ انسانی عقل تک رہ جاتی ہے۔ کہنے کو تو یہ 1 لاکھ مسجدیں۔ آپ پاکستان کے اندر حساب لگا لیں کہ پاکستانی حکومت، کوئی بھی حکومت آئی ہے، چاہے ان کی کیا سر فہرست ان کے ایجنڈے میں، ان کے منشور میں، ان کے دستور میں کیا یہ بات رہی ہے کہ ہم نے مسجدیں بنانی، مسجدیں تعمیر کرنی ہے، مسجدوں کو ہم نے کوئی فائدہ پہنچانا ہے؟ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ جیسے اہل خیر لوگ مسجدیں بنا دیں تو ان کو گرا دیا جاتا ہے کہ وہ ہماری اجازت نہیں۔ اسلامی مملکت کے اندر یہ چہرہ بڑا عجیب ہے، اور یہ بڑا گھناؤنا چہرہ ہے اور بڑا خوفناک چہرہ ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ کے گھر گرانے والے وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جہاں اللہ کی تسبیح بیان ہوتی ہو، جہاں اللہ کی تکبیر بیان ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ جہاں مرضی آپ بنا دیں، سڑک کے درمیان میں بنا دیں، آپ کسی کی قبضہ کر کے مسجد بنا دیں، فلاں کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن جہاں اگر مسلمان مسجد تعمیر کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو کم از کم اس کو گرایا نہ جائے، اس کو بنانے دیا جائے، اور بنی ہوئی ہے تو اس کو سہولتیں فراہم کی جائے، نہ کہ یہ ہو کہ 30 سال کے بعد ایک مسجد کو گرا دیا، کیونکہ ہماری اجازت نہیں تھی۔ 30 سال آپ کیا کرتے رہے؟ اس ملک کے اندر کتنی مسجد، کتنی اور چیزوں کی اجازت ملتی ہے، مجھے یہ بتلا دیں آپ۔ یہاں پر کون اجازت سے بناتا ہے اس ملک کے اندر؟ باقی چیزوں کی اجازت ہے؟ آپ نے ہزاروں فٹ پر لاکھوں فٹ پر آپ نے گردوارہ بنا دیا، کس سے اجازت لی ہے؟ آپ مسلمانوں کی زمینیں خرید کر آپ نے شامل کی ہے گردوارے کے اندر، سکھوں کی گردوارے کے اندر، کس کی اجازت لی ہے؟ آپ اسلامی مملکت کو آپ نے گردوارے کے اندر شامل کیا ہے، کس سے اجازت لی ہے؟ آپ اسلام آباد کی زمین جو اسلام کے نام پر آباد ہوا ہے، وہاں کی زمین آپ مندر کے لیے وقف کر رہے، کس سے اجازت لی ہے؟ آپ مسجد کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کا گھر اللہ کی زمین پر بن سکتا ہے۔ ناجائز نہ بناؤ، اس کو نہیں کہتے ناجائز بناؤ، قبضے کر کے بناؤ نہیں کہتے، یہ تو ہمارا موقف ہی نہیں ہے، یہ ہمارا نظریہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر بن گئی ہیں ان کو گرا دینا کیا بھی اجازت لو؟ اللہ کے بندوں مسلمانوں کا یہ کام نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے بارے میں صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ فرمایا سنو، جس شخص کا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ ایماندار ہے۔ اور پھر حدیث کے یہ الفاظ ہیں، فرمایا 7 افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 افراد اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے کل قیامت کے دن، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک وہ خوش نصیب ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ خوش نصیب انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا، مسجد کے ساتھ پیوست ہو، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جس کا دل جو مسجد سے باہر نکلے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مومن جب مسجد سے باہر نکلتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر کر دیا۔
مچھلی پانی سے باہر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تڑپتی ہے، جان نکلتی ہے، وہ جب پانی میں ڈال دیا جائے تو تیرتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے، اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ مومن مسجد میں آتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آ گئی، اس کو زندگی مل جاتی ہے، اس کی روح کو تقویت پہنچتی ہے، جسم کو تقویت پہنچتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، اور مسجد سے تربیت اور تعلیم لے کے مسلمان باہر جاتا ہے۔ آپ نے اگر ان جو ریاستیں ہیں یو اے ای کی جو ریاستیں ہیں ان میں اگر آپ گئے ہوں تو میں نے جو وہاں منظر دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ مسجد الجامع، وہ تو بڑی مسجدیں تو ایک جگہ پر ہوتی ہیں، ہر 5 گھر 6 گھر کے بعد ایک مسجد بنی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، ہر چوک پر ایک مسجد بنی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی بندہ مسجد کے بغیر نہیں رہتا۔ وہاں پر پانی کا اہتمام موجود ہوگا، واش روم وہاں پر موجود ہوں گے تاکہ کوئی مسلمان نماز پڑھنا چاہے یہ بات ذہن میں ہوتی مسجد ہی نہیں ہے، نماز قضا ہو گئی نہیں، یہ مسجد ہے، یہاں ادھر مڑیں گے مسجد، ادھر مڑیں گے مسجد، سامنے دیکھیں گے مسجد، ہر کونے میں مسجد نظر آئے گی۔ یہ مسلمانوں کا طرز تعلیم ہے کہ اپنے گھر چھوٹے مسجدیں بڑی، اپنے گھر ہیں یا نہیں ہیں مسجدیں ہیں۔ آج دیکھیں جو مسلمان بڑی بڑی کالونیاں بناتے ہیں، بڑی بڑی کالونیاں بنائیں گے، مسجد درمیان میں ایک مسجد بنا دیں گے، باقی لوگ نماز کے لیے کدھر جائیں؟ ہر بندہ گاڑی لے کر جائے، ہر بندہ وہاں پر کیسے پہنچے یہ بتائیں؟ مسلمان کا تعلق مسجد سے کرتے ہیں، جب مسجد ہی نہیں ہے تو تعلق تو کٹنا ہی ہے، پھر گھر کے اندر نماز پڑھنی۔ تو مسلمان مملکت کا یہ فرض بنتا ہے کہ مساجد کے لیے، مساجد کو اہمیت دی جائے، مساجد کے لیے زمینیں وقف کی جائیں، مساجد بنا کر دی جائیں، مساجد کی تمام تر اخراجات کو پورا کیا جائے، مساجد کے تمام تر معاملات کو دیکھا جائے، اور یہ اہل ایمان کا کام ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدیں کون بناتے ہیں؟ فرمایا مسجدیں اللہ کے گھر وہ بنائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں وہ کیسے مسجدیں بنا سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں وہ اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں، اللہ کی یاد بلند کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہر وقت مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ مسجد کی طرف آنے والے قدم کبھی محروم نہیں رہتے، جتنے دور سے آئیں کتنا زیادہ ثواب ملے۔ ایک قدم کے بدلے میں ایک نیکی ہے، ایک قدم کے بدلے میں، ایک قدم کے بدلے میں ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں، بڑے قدم نہیں اٹھاتے، چھوٹے چھوٹے قدم۔ تو کسی نے کہا کہ آپ جب بازار کی طرف جاتے ہیں تو بڑے تیز چلتے ہیں، جب مسجد کی طرف جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جتنے قدم زیادہ بندہ چلے گا، جتنے قدم زیادہ مسجد کی طرف چل کر جائے گا، اتنا ہی اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا، اس لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ رہا ہوں تاکہ ثواب زیادہ ملے، اجر زیادہ ملے، زیادہ قدم بڑھے میرے اجر کے۔ اللہ کے بندو مساجد کی طرف اپنا رخ کریں، مساجد کو اپنی زندگی کے اندر اہمیت دیں، مساجد کی اہمیت کو سمجھیں، اس اہمیت کو بابر کروائیں اور اپنی زندگی میں ایک مسجد کا نشان چھوڑ دیں۔ جو قرآن پاک کے الفاظ ما قدموا آثارہم کہ دنیا سے جاؤ کوئی اچھا اثر چھوڑ جاؤ، سب سے بہترین اثر، سب سے بہترین صدقہ جاریہ، سب سے اعلیٰ ترین صدقہ جاریہ، نہ مٹنے والا صدقہ جاریہ جو قیامت تک قائم رہے گا، وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ اس کی کوشش یہ کریں کہ جو بندہ دنیا سے جائے اپنے پیچھے یہ صدقہ جاریہ چھوڑ دے۔ ضروری نہیں ہے کہ تو بہت بڑا چھوڑ کر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے من بنا للہ مسجد، کہ جس شخص نے مسجد بنائی بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں چھوٹا سا گھر ہو، چار بندوں کے لیے اگر کوئی نماز کے لیے مسجد تعمیر کر جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے لیے بنائے گا اللہ نے گھر بنانا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کسی صورت میں خسارے میں نہیں رہتی، گھاٹے میں نہیں رہتی۔ ہماری حکومتوں سے بھی گزارش ہے تو خدا را مساجد کے حوالے سے اپنے رویوں کو بدلیں۔ مرکزی حکومت ریاست مدینہ کی دعوے دار ہے
تو ریاست مدینہ کا کیا کردار تھا اور ریاست مدینہ نے کیا کیا وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مساجد کے حوالے سے انہوں نے کیا پیش رفت کی. ہمارا فرض بنتا ہے، ہر موقع پر فرض بنتا ہے. آج سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے اپنی بات منوانے کے لیے. آپ کا فرض بنتا ہے آپ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو استعمال کریں کہ مساجد بنائی جائیں، مندر نہ بنائیں. مساجد آباد کی جائیں، مندروں کے لیے جو ہے اپنے آپ کو وقف نہ کیا جائے. یہ گھاٹے کا سودا ہے، ناکامی کا سودا ہے، نامرادی کا سودا ہے کہ ہم اللہ کی مسجدوں کو گرا دیں اور مندر ہم تعمیر کریں. اور یہ بات میں ایک صرف وزن برابر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. گزشتہ ہفتے ہی اسلام آباد میں ایک مندر کی بنا رکھی گئی اور 4 دن پہلے اسلام آباد میں ایک مسجد کو گرا دیا. مسجد التوحید جو 30 سال سے آباد مسجد تھی، 30 سال سے جو مسجد بنی ہے اس کو اس لیے گرا دیا گیا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ہمارے اس پر آ رہا ہے، لہذا پوری مسجد گرا دی. اللہ کے بندو، اس کے لیے آواز ہمیں بلند کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہمیں اپنا دینی فریضہ ادا کرنا پڑے گا. اللہ کا گھر گر جائے، آپ اور میرا گھر گرے، ہم خاموش رہ سکتے ہیں؟ آپ اور میرا گھر کوئی اگر اس طرح مسمار کر جائے تو ہم بچ جائیں گے، ہم چھوڑ دیں گے، ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے. جھوپڑی والا اپنی جھوپڑی کا دفاع کرتا ہے، اللہ کا گھر گرا جائے، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ مسلمان اس پر آواز بلند کرے؟ مسلمان جتنا ہو سکتا ہے اس معاملے میں اپنا کردار ادا کریں. ہم نہیں کہتے کہ جنگ کرو، ہم یہ بھی نہیں کہتے سڑکیں بلاک کرو، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ فلاں کرو، یہ نہیں. لیکن آپ اپنی حد تک آواز بلند کریں تاکہ سمجھ آئے حکومتوں کو کہ خبردار اسلامی مملکت کے اندر یہ کام ہم نہیں ہونے دیں. اسلامی مملکت کے اندر وہ ہوگا جو اللہ اور اس کا رسول چاہے گا، جو اسلام اجازت دے گا. جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اسلامی مملکت کے اندر وہ ہم نہیں ہونے دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کہا سنا قبول فرمائے. اللہ ہماری غلطیوں کی ازالہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا